شمار جگہوں میں اللہ نے بیان فرمایا خلق الانسان، خلق الانسان، الگ الگ انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہم انہی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ ہمارے جسم کا، ہمارے بدن کا ذرہ ذرہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ کیا تمہارے جسم کو، تمہارے بدن کو تم ہی نے بنا دیا یا ہم نے بنایا؟ اللہ کی ذات پر تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان لانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے اپنے جسم کا ذرہ ذرہ اللہ ہی نے پیدا فرمایا۔ ہمارے جسم کے اندر بے شمار لاکھوں کروڑوں نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ہر نعمت، ہر دولت بہت بڑی، بہت قیمتی اور انمول نعمتیں۔ ان نعمتوں کو خریدا نہیں جا سکتا، بیچا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اسلام ایسا ہے، فقہاء نے بیان فرمایا اپنے جسم کے اجزاء، اپنے جسم کے حصے بیچنا حرام ہے۔ جسم کے اندر بے شمار نعمتیں، انہی نعمتوں میں دو اہم ترین نعمتیں، دو اہم ترین دولتیں اللہ نے رکھا ہے، پیدا فرمایا ہے اور اللہ ہی نے بنایا ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ چار جمعات گزر گئے، یہ پانچویں جمعہ ہے، یہی سمجھا رہا ہوں۔ وہ دو نعمتیں بہت بڑی اور انمول نعمتیں، ایک زبان کی نعمت اور دوسری رمضان کی نعمت۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اور نہ سمجھنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ بار بار اس کا ذکر کیوں، یہ بیان کیوں؟ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت، زبان کی نعمت، یہ نعمت اللہ ہی نے دی ہے۔ بولنے کی نعمت، آپس میں بات کرنے کی نعمت، بیوی سے بات چیت، ماں باپ سے بات چیت، اولاد سے بات چیت، بہن بھائیوں سے بات چیت،
دنیا والوں سے بات کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ، میری امت کے لوگوں اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی بات نہ کرو۔ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کے ذکر کے بغیر آپس میں باتیں نہ کرو۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یقیناً اللہ کے ذکر کے بغیر آپس کی بات چیت یہ دلوں کو مردہ بنا دیتی ہے، دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ دلوں میں تنگی پیدا کر دیتی ہے۔ بہت کسی نے بیان فرمایا مطلب یہ ہے فضول باتیں نہ کرو، بیکار باتیں، بےہودہ باتیں، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، فضول بیکار باتیں، بےہودہ باتیں نہ کرو، ورنہ یہ بیکار باتیں جو تمہارے دلوں میں سختی پنا پیدا کر دیتی ہے، دلوں میں سخت پیدا ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور رہنے والا وہ جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور ہو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا فضول باتیں نہ کرو، بیکار باتیں نہ کرو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو۔ سیدنا سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حدثنی بأمر عاقبنی، مجھے کوئی بات فرمائیے، مجھے نصیحت کیجیے، میں وہ بات مضبوطی کے ساتھ پکڑ لوں، اور اس پر عمل کروں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قل ربی اللہ قل نستقیم، کہیے اپنی زبان سے کہیے میرا رب اللہ ہے، اور اس پر جنگ کر رہیے، استقامت سے رہیے، ہر حال میں اپنی زبان پر یوں کہیے میرا رب اللہ ہے۔ اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا آپ میرے بارے میں سب سے زیادہ کس بارے میں، کس معاملے میں آپ ڈرتے ہیں، آپ بیان فرمائیے، سوال سمجھیے۔ سفیان بن عبد اللہ الثقفی نے عرض کیا میرے بارے میں کس معاملے میں، کن باتوں میں، کس چیز میں سب
سے زیادہ خوف آپ محسوس کرتے ہیں، آپ فرمائیے، آپ کہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکالی، فاخذ بلسانی، اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، ھذا، یہ زبان کے بارے میں میرے بارے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے زبان کو اپنے قابو میں رکھو، مجھے سب سے زیادہ ڈر اور خوف یہ زبان کے بارے میں ہے۔ یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں فرمایا، میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے ہر فرد کے لیے بیان فرمایا۔ میری امت کے لوگوں، تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ تمہاری زبانوں کے بارے میں۔ اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، صحیح استعمال کرو۔ آج اپنی زبان بے قابو ہو گئی، اپنی زبان اپنے کنٹرول میں نہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میری زبان اپنے گھر والوں پر بہت چلاتا ہوں، میری زبان بہت چلتی ہے گھر والوں پر، بیوی پر، اولاد پر، گھر کے اندر جو رہتے ہیں، میری زبان بہت چلتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نوجوان گھر کے باہر نکلتا ہے، گیدڑ بن جاتا ہے، گھر کے اندر آتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ان کی زبان چلتی نہیں، گھر والوں پر، بیوی پر، سسرال والوں پر اس کی زبان بہت چلتی ہے۔ ابھی اسی ہفتے میں 2-3 مرتبہ ہمارے شہر سے ٹور کے علاقے میں آنا جانا ہوا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بہت ساری تصویریں، بہت سارے فوٹو لگے ہوئے، کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنی طاقت، اپنی قوت۔ دیکھیے میرا جسم، میرا ہاتھ، میری طاقت، میری پہلوانی، لوگوں کو دکھا رہے، ایک نمبر کے بے وقوف ہیں۔ اپنی طاقت، اپنی قوت بیوی کو دکھانے والے، سسرال والوں کو دکھانے والے، ارے ان لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک کے حالات دیکھیے، اپنی طاقت، اپنی قوت کن لوگوں کو دکھانا چاہیے وہ سمجھیے، وہ فراست لائیے اپنے اندر کہ اپنی جوانمردی، اپنی طاقت و قوت کن لوگوں کو دکھانا چاہیے، ان لوگوں کو دکھانے کے بجائے اپنے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے کیا پاور ہے، کیا طاقت ہے۔ وہ صحابی نے عرض کیا، میری زبان میرے گھر والوں پر بہت چلتی ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قد خشیت ان يدخلني لسانی النار، میرے دل میں ایک ڈر پیدا ہو رہا ہے، یہی میری زبان مجھے جہنم میں داخل کر دے گی۔ میری زبان گھر والوں پر بہت چلتی ہے، مگر ڈر بھی ہو رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری زبان مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا،
من الاستغفار. میرے صحابی مجھے بتائیے استغفار کہاں چلا گیا؟ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100، اس لیے کہ میں خود روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ عمل بتایا، یہ وظیفہ بتایا. میرے صحابی اپنی زبان پر استغفار کی کثرت کرو، زبان قابو میں آ جائے گی. جن کی زبان جن کے قابو میں نہیں، جن کی زبان جن کے کنٹرول میں نہیں، تو آپ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی مانگتے رہو. یہ عمل کی برکت سے تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں آ جائے گی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتى يغضن عن لسانه. جب تک کوئی اللہ کا بندہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا، ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں ایمان کی حقیقت کو پہچان لیا، پا لیا، حاصل کر لیا. دیکھو زبان کیا ہے، تمہاری زبان کا حال کیا ہے. اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں لاؤ، اس کی برکت سے اللہ ایمان کی حقیقت تک پہنچائیں گے. جن کی زبان قابو میں نہیں، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے ان کے ایمان میں بہت کمزوری ہے. جیسے اپنی نماز کو دیکھ کر پتا چلتا ہے ایمان میں کمزوری، اپنی تلاوت کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے اپنے ایمان میں کمزوری، اپنے روزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے میرے ایمان میں کمزوری. اپنی زبان کو دیکھ کر بھی پہچانو میں ایمان کی حقیقت کو پایا یا نہیں پایا. زبان اپنے خوابوں میں ہو رہی ہے، ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبلغ العبد حقیقت الایمان حتى يغضن من لسانه. اپنی زبان اپنے کنٹرول میں رکھو، ایمان کی حقیقت کو پاؤ گے، ورنہ نہیں پا سکتے. میرے بھائیوں، اپنی زبان اپنے قابو میں لاؤ. اسی لیے 5 جمعہ سے یہی بات کہہ رہا ہوں. امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من يصلي ما بين لحييه وما بين رجليه ادخله الجنہ. بخاری شریف کا 36واں پارہ ہے. میری امت کے لوگوں، 2 چیزوں کی حفاظت کا معاہدہ کرو، وعدہ کرو 2 چیزوں کی حفاظت ہم کریں گے. ایک زبان کی حفاظت، دوسری شرمگاہ کی حفاظت. یہ 2 چیزوں کی حفاظت کرو گے ادخلہ الجنہ، جنت کی گارنٹی دینے کے لیے میں تیار ہوں. ان میں سے ایک بات فرمایا زبان. زبان کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی دولت، اس کا استعمال صحیح کرو. اور دوسری چیز بیان فرمائی شرمگاہ کی حفاظت کرو. کتنا واضح طور پر کئی جمعہ سے کہہ رہا ہوں، سننے والے بیزار ہو جاتے ہیں، دل گوارا نہیں کرتا. بار بار کیوں کہا جا رہا ہے؟ دیکھو حالات کیا چل رہے ہیں. نوجوانوں کا حال کیا، ہماری بچیوں کا حال کیا ہے، ہماری بہنوں کا حال کیا ہے.
اللہ معاف کرے ماؤں کا حال کیا ہے. 5 بچوں کو جنم دینے والی، 7 بچوں کو جنم دینے والی، 8 بچوں کو جنم دینے والی ایسی ماؤں کا بھی حال کیا ہے. حلال شوہر رکھتے ہوئے حرام میں نہیں جا رہے ہیں. حریت کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہزاروں واقعات 1400 سال پہلے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا. بخاری میں روایت ہے اور حدیثوں میں روایت ہے. قیامت کی نشانی ہے زنا عام ہو جائے گا. حفاظت کرو. جنت میں جانے کے لیے اللہ کے پیغمبر گارنٹی دے رہے ہیں جنت میں نہیں روانہ کرے گا. ترمذی شریف کی جلد 2 میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کفر جس کا نام ہر حرام میں مبتلا ہونے والا، ہر برائی میں مبتلا ہونے والا. ایک اور روایت میں مستدرک حاکم وغیرہ نے اور تفصیلی روایت ہے. خلاصہ یہ ہے ایک مرتبہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور کچھ سوال کیا اپنی ضرورت کا. یہ طفل نامی آدمی نے کہا 60 دینار دینے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا. وہ عورت اتنی مجبور، اتنی تنگ، گھر کے اندر فقر و فاقہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے، مجبور ہو کر باہر نکل گئی. میرا گھر کا گزران چلے، میرے بچوں کو روزی کا انتظام ہو جائے. مجبوری کی حالت میں پاک دامن عورت گھر سے باہر نکلی. یہ آدمی نے سودا کیا، 60 دینار دینے کے لیے تیار. شرط یہ ہے حرام میں مبتلا ہونا ہوگا. عورت مجبور ہو کر تیار ہو گئی. 60 دینار دے دیا گیا اور جب قریب پہنچ گیا تو طفل نامی آدمی نے دیکھا عورت کے جسم میں کبکبی تاری ہو گئی ہے، ڈر خوف پیدا ہو گیا ہے. وہ آدمی نے سوال کیا عورت میں نے تجھے مجبور نہیں کیا، زبردستی نہیں کیا، تو خود میرے پاس آئی ہے، پھر یہ کیوں ڈر رہی ہے، یہ خوف کیوں محسوس کر رہی ہے؟ وہ پاک دامن عورت نے یوں کہا وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، میں زندگی میں کبھی حرام میں مبتلا نہیں ہوئی. میرے گھر میں فقر و فاقہ، میری اولاد کی مجبوری، آج ہمارے شہروں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے قریوں میں کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں مجبور ہو کر اپنے جسم کا سودا کر رہے ہیں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے. مالداروں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حرام میں خرچ کرنے والوں اور شادیوں میں لاکھوں روپیہ لٹانے والوں، ہزاروں عورتیں ایسی بھی ہیں پاک دامن چند پیسوں کی وجہ سے مجبور ہو کر جسم کا سودا کر جاتی ہے. ایسی عورتوں کی حفاظت کرنا، ان کے عفت کی حفاظت کرنا کیا تمہاری ذمہ داری نہیں؟ کیا تمہارا اخلاقی فریضہ نہیں؟ تمہارا مال کہاں جا رہا ہے؟ تمہاری دولت کہاں جا رہی ہے؟
غیروں کے اوپر لٹانے والوں، مجھے معاف کر دینا۔ آؤ دل کے کان کھول کر سنو، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں مسلمان صبح کی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی جگہ، سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرتا وہ اپنی جگہ، اللہ کا نام نہیں لیتا وہ اپنی جگہ، اعمال اپنی جگہ، اگر مسلمان ہے تو ضرور صبح سویرے کتنا سفر کر کے مارکیٹ کو جاتا ہے، وہاں سے ترکاری لے کر آتا ہے اور پیدل جاتا ہے، پیدل ڈھکیلتے ہوئے گاڑی آتا ہے، گلیوں میں آ کر سبزیاں ترکاریاں بیچتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے 1 کلو اتنا روپیہ، 1 کلو اتنا روپیہ۔ سوچو، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اتنی قربانیاں دینے کے بعد تمہارے گھر کے پاس آ کر وہ یوں کہتا ہے 1 کلو اتنا روپیہ، تم کہتے ہو بہت مہنگا کی 5 روپے کم کرو یا 2 روپے کم کرو۔ اگر وہ کہے 40 روپیہ، کہتے نہیں کہتے 30 روپیہ میں دو، 25 روپیہ میں دو، 5-10 روپیہ ایک مسلمان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری بچیوں کو لاکھوں روپیہ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی محنتوں کے بعد، خون پسینہ بہا کر یا یہ کہ اللہ معاف کرے لون کے نام پر لے کر یا انٹرسٹ کے نام پر لے کر 5 لاکھ 6 لاکھ روپیہ کا زیور اس کے گلے میں ڈال کر، اس کے جسم میں ڈال کر ہمارے گھروں کو روانہ کیا جاتا ہے۔ چند جمعہ نہیں گزرتے 5 لاکھ کا زیور 7 لاکھ میں بیچتے نہیں بیچتے، 7-8 لاکھ کا زیور 6-6.5 لاکھ میں بیچتے نہیں بیچتے۔ اپنے لوگوں کو تم نے کنگال کیا، یمنی روڈ پہ جا کر غیروں کو کروڑ تک کی کون بنایا؟ سوچو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اللہ کا نام لینے والا، نبیوں کا نام لینے والا، یہ الگ چیز، فجر کی نماز کا جنازہ نکالنے والا، اعمال کا جنازہ نکالنے والا، وہ سب اپنی جگہ۔ اپنا مسلمان بھائی تمہارے گھر کے پاس آ کر کہتا ہے 1 کلو اتنا روپیہ، 5-10 روپیہ بڑھ کر دینے کے لیے تیار نہیں، یہی زیورات لے جا کر غیروں کو کون کروڑپتی بنایا، کون مالدار بنایا؟ اگر یہ تمہاری دولت، اگر یہ تمہارا پیسہ یہ معصوم بچیوں پر لگ